अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कल की बात है, एक इंटरव्यू जो कि जियो टीवी पे नशर हुआ है और उसके जो होस्ट थे वो सलीम साफ़ी। अब सलीम साफ़ी जो हैं वो कदरे जब कंपैरेटिवली मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ या उनकी बातें सुनता हूँ या उनके नज़रियात से मुस्तफ़ीद होता हूँ, तो मुझे कुछ उनका झुकाव जो है वो पीटीआई की तरफ नहीं लगता। यानी वो, आप यूँ समझ लें कि मुस्लिम लीग नून को वो काफ़ी जगहों पे मैंने नोट किया है कि वो फेवर दे जाते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने जिन साहब से ये इंटरव्यू किया है, उन साहब का जो ताल्लुक़ है वो बनी गाला से है। जब इमरान ख़ान इक़्तिदार में थे और प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर फाइज़ थे, तो ये साहब जिनका अभी मैं ज़िक्र करूँगा वो बनी गाला में एज़ अ केयर टेकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और जब उसके बाद की सूरत हाल जो सामने आती है, वो कहा जाता है कि वो जो बनी गाला का जो इंतज़ामी लोगों का बाहर से आना, अंदर से घर से टेलीफ़ोन करना, उन तमाम का जो कंट्रोल था वो उनके पास था। गो के घर के जो अमूर थे वो सरअंजाम नहीं देते थे, लेकिन घर से बाहर जो नज़्म व नस्क़ था वो इस कंट्रोलर के पास था जिसका नाम है इनामुल्लाह शाह। अब ये साहब जो हैं सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं और तमाम वो बातें खुल के बता रहे हैं जो बनी गाला में जो इमरान ख़ान के दौरे इक़्तिदार में होती रही हैं। अब नाज़रीन, हम हमेशा, मैंने जब भी बात की है, कोशिश की है कि सच्ची, हकीकी और सुचल बात की जाए। हम हमेशा, मैंने अपनी वीडियो में और जब भी कोई तज्ज़िया किया, मैंने इमरान ख़ान को, उनकी हकूमत को हमेशा मैंने फेवर किया, कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। लेकिन अब जो बातें सुनने में आ रही हैं और देखने में आ रही हैं वो तनकीद के काबिल हैं। अब सलीम साफ़ी जो इनामुल्लाह शाह से इंटरव्यू करता है, तो वो सारी बातें जो हैं वो बुशरा बीबी जो इमरान ख़ान की अहलिया हैं उनके बारे में वो किताब खोल के रख देता है कि किस तरह से बुशरा बीबी जो है वो इंतज़ामी, मुल्की इंतज़ामी और सियासी और घरेलू तमाम तर अमूर में वो मुदाखलत करती रही हैं। रूहानियत का एक नाटक उसने रचाया हुआ था बकौल इनामुल्लाह शाह के, कि वो हर किस्म की सियासी डील करती थी, पैसों का लेन देन बनी गाला में वो करती थी। यहाँ पे एक उनकी जो इनामुल्लाह शाह ने बात किया, वो बात मैं आपके गोश गुजार किए देता हूँ कि पैसों का लेन देन कैसे होता था। वो कहता है कि 30 मिलियन रुपीज़ जो हैं, यानी 3 करोड़ की कैश अमाउंट बनी गाला से जो बुशरा बीबी हैं वो इनामुल्लाह शाह को
دیتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ یہ تمام اماؤنٹ جو ہے یہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دو۔ اب 3 کروڑ کیش گھر میں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیش کہاں سے آیا اور کس طرح سے ریسیو کیا گیا۔ اسی طرح سے پھر آگے چل کے باتیں بہت ہیں، لیکن میں مختصر طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو چند جو مختصر انکشافات ہیں جو انعام اللہ شاہ نے کیے ہیں سلیم صافی کے پروگرام میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس طرح سے چلتے چلتے پھر وہ بتاتا ہے کہ ہر اس امیر شخص کے ساتھ بشریٰ بی بی کانٹیکٹ میں تھی، جو پیسے والا تھا، جو ویلدی تھا، وہ آتے تھے اور مخصوص 4-5 لوگ تھے جو کہ بنی گالہ آتے تھے اور بشریٰ بی بی کی جو روحانیت تھی اس سے مستفید ہوتے تھے، اور تحفے تحائف تو بے شمار ایک انبار تھا، لوگ جو بھی آتے تھے وہ تحفے تحائف دے کے جاتے تھے۔ اسی طرح سے توشہ خانہ میں بھی جو تحائف عمران خان کو ملتے تھے اس کی لسٹ بھی بشریٰ بی بی کے پاس پہنچ جاتی تھی، اور وہ جو چیزیں ان کو پسند ہوتی تھی وہ وہاں سے منگوا لیتی تھیں اس کی 50% پیمنٹ کر کے۔ تم ناظرین، لگتا یوں ہے کہ تمام تر جو سیاسی اور ملکی جو انتظامات تھے وہ بقول انعام اللہ شاہ کے وہ بشریٰ بی بی چلا رہی تھیں، کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، کسی کو وزارت دینی ہوتی تھی، کسی کو الیکشن سے پہلے ٹکٹس دینی ہوتی تھی، سب کے سب فیصلے جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے کہنے پہ ہوتے تھے، عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی انعام اللہ شاہ کی اور بشریٰ بی بی کی، وہ حقیقی تھی، وہ فیک آڈیو نہیں تھی۔ یہ گفتگو جو ہے انعام اللہ شاہ اور بشریٰ بی بی کے درمیان ہوئی تھی، اور اس دورانیے میں بشریٰ بی بی نے انعام اللہ شاہ کو نوکری سے برخاست کر دیا تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ انکشافات ہیں، ریویلیشنز بہت زیادہ ہیں جو کہ انعام اللہ شاہ نے اپنے اس انٹرویو میں کی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ ان کی جو وائف ہیں بشریٰ بی بی، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں پہ جتنا بھی عمران خان کا ٹینیور رہا ہے، ساری سیاست جو ہے وہ بقول انعام اللہ شاہ کے وہ بشریٰ بی بی ہی کرتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فرح گوگی جو ہے وہ اصل میں فرنٹ لیڈی تھی بشریٰ بی بی کی، اور جو چیف منسٹر آف پنجاب بزدار تھے ان کو لگوانے کے لیے ان سب کی معاونت تھی بشریٰ بی بی، فرح گوگی، اور فرح گوگی کے جو ہسبینڈ تھے احسن جمیل گجر، یہ تمام انوالو تھے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے کے لیے پنجاب میں، اور جو صورتحال اس کے بعد بنی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ تمام کا تمام جو کیا دھرا ہے، جو آج عمران خان پابندِ سلاسل ہے، یہ تمام کی تمام جو ڈسکریڈٹ ہے وہ بشریٰ بی بی ہی کو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کا تمام تر کنٹرول جو تھا وہ بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں تھا۔ جادو بھی چلتا تھا، ٹونے بھی چلتے تھے، اور گوشت اور بکرے ذبح کیے جاتے تھے۔ اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ انعام اللہ شاہ نے اپنے انٹرویو میں کہی ہیں۔ اگر آپ کو وہ انٹرویو یوٹیوب پہ ملے تو آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ عمران خان کے دور میں کس قسم کے گل کھلاتی رہی ہیں اور کیا کچھ کرتی رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے
میں عمران خان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے، وہ آدمی ایماندار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس خاتون نے جس طرح سے ان کو گھیرا، جس طرح سے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا، یہ شاخسانہ تھا اس وقت بھی اور اس وقت بھی۔ جو عمران خان پہ مشکلات ہیں وہ صرف اور صرف اسی خاتون کی وجہ سے ہیں۔ میں کوئی ایسی بات کہنا نہیں چاہتا جو کہ نامناسب ہو، جو کہ مناسب نہ ہو۔ خاتون ہیں، لیکن خاتون کو کم از کم اپنا بھرم، اگر روحانیت ہے ان میں ایک روحانی رجحاؤ ہے، تو ان کو کم از کم روحانیت کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے۔ ان کو دنیا داری جس طرح سے انہوں نے کی اور جس طرح سے لین دین وہ بنی گالا میں بیٹھ کے کرتی رہیں، یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو توشہ خانہ عمران خان کے گلے میں پڑا ہے، یہ اسی بشرا بی بی کا کیا دھرا ہے۔ اگر یہ اس طرح سے عمران خان کی زندگی میں نہ آتی تو کبھی بھی عمران خان جو ہے جس دلدل میں پھنسا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مشکل میں اور اس بھنور میں پھنس سکتا تھا۔ کیوں کہ وہ ذہین تھا، بصیرت اور بصارت اور دانش رکھنے والا شخص تھا، جس نے اتنا بڑا شوکت خانم ہاسپٹل بنا دیا۔ اس کے لیے ملک چلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چند خبریں، چند باتیں، چند انکشافات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سلیم صافی کا جو انعام اللہ شاہ کے ساتھ انٹرویو ہے وہ یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا۔ باقی بہت ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔